سبحي نفسي وصلي عند سطر العاديات۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جو ہے وہ مسلمان مناتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر یہ محسوس کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا جو مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا تھا، اس کے حوالے سے گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہی یہی ہے کہ مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا، دنیا میں آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا، وہ کون سی ذمہ داری ہے، وہ کون سا مشن ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہمارے محترم جو مہمان ہیں وہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر عارف رشید صاحب۔ ان کا جو تفصیلی تعارف ہے وہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور محترم ڈاکٹر صاحب کا جو خطاب ہے وہ اس کے بعد ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرانے کے لیے انجینئر فیضان حسن صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں تعلیم و تربیت کا جو شعبہ ہے اس کے ناظم بھی ہیں، اور فیصل آباد کی ایک مقامی تنظیم کے امیر بھی ہیں۔ محترم فیضان حسن صاحب، محترم مقرر کا تعارف کرانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا کچھ تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ تو بالکل آپ کے اور ان کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنتے ہوئے بس چند ایک سطریں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب، انہوں نے اپنا جو میڈیکل کی تعلیم مکمل کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کالج لاہور میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے اپنی دینی تعلیم کو بھی مکمل کیا۔ ان کے یعنی بیچ فیلو ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، اور میر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب بھی اسی بیچ میں فارغ ہوئے تھے اپنی دینی تعلیم سے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا جو بنیادی اور سب سے بڑا تعارف میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف رشید صاحب یہ فرزند ارجمند ہیں، سب سے بڑے بیٹے ہیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید ایک جملہ تعارف کے لیے کافی ہوگا، اور اس جملے کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان کی گفتگو سنیں گے تو پھر آپ اس سے زیادہ محظوظ ہو سکیں گے۔ اور وہ جملہ یہ ہے جس کا میں خود بھی راوی ہوں کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا کوئی خطاب ہو اور وہاں پر میری جگہ پر ڈاکٹر عارف صاحب کو بھیج دیا جائے تو ان کے بولنے کا انداز اور ان کی گفتگو اور ان کا وہ سلیقہ بہرحال اسی طرح ہے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کا رحمہ اللہ ان کا رائے۔ تو لہٰذا آپ بالکل ڈاکٹر صاحب سے، مطلب بہت سارے لوگ یہاں پر وہ موجود ہیں ماشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب سے ایک دلی محبت اور قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو جب وہ محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو سنیں گے انشاءاللہ تو میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ واقعتاً انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کے لیے وقف کیا ہے۔ اس وقت ان کی جو ذمہ داری ہے قرآن اکیڈمی لاہور میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج یہ ہمارے مابین موجود ہیں اور ہم ان کے ملفوظات سے، ان کی حکایتوں سے انشاءاللہ تعالی فائدہ اٹھائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔